نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کا مشہور و معروف ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 50ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1261 سے ہے۔ باب نمبر 152، باب ما جاء فی صلاۃ الکسوف۔ یہ باب ہے سورج گرہن کی نماز کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر حدثنا ابی حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس فاذا رأيتموه فقوموا فصلوا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی انسان کے موت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جب تم اسے دیکھو تو تیار ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سورج اور چاند میں جو گرہن لگتا ہے تو اس گرہن کا لگنا کسی انسان کے موت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک عقیدے کا رد ہے جو عرب کے مشرکین و کفار رکھتے تھے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سورج اور چاند میں جب گرہن لگتا ہے تو دنیا میں کسی بڑے شخص کی موت واقع ہوئی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق کوئی بہت بڑا آدمی، بہت بڑا ان کے حساب سے ان کے جو خدا ہوا کرتے تھے، ان کا ماننے والا بہت بڑا، ایسا وہ سوچتے تھے کہ اس کے مرنے پر سورج اور چاند بھی غمگین ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں گرہن لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کا گرہن لگنا کسی انسان کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو جب بھی تم دیکھو کہ سورج کو گرہن لگا ہے یا چاند کو گرہن لگا ہے تو نماز پڑھو، یعنی گرہن کی نماز۔ حدیث نمبر 1262، حدثنا محمد بن المثنى واحمد بن ثابت وجمیل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن النعمان بن بشیر قال انکسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت، ثم قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے نکلے، جلدی میں نکلے، گھبرائے ہوئے تیزی کے ساتھ باہر نکلے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یعنی جب تک سورج کا گرہن ختم نہ ہو گیا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سورج اور چاند میں گرہن لگتا ہے اس وقت جب کہ کسی بڑے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورج اور چاند نہ کسی انسان کی موت کی وجہ سے اس میں گرہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے تو خشع لہو، تو وہ مخلوق اس کے ہیبت سے کانپ جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کا لگنا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے ابھی اس سے پہلے والی حدیث میں یہ بتایا تھا کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند میں گرہن کا لگنا کسی کی موت کی وجہ سے وہ مانتے تھے، پیدائش کی وجہ سے نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن نہ کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تو اس عقیدے کا بھی رد فرما دیا کہ سورج اور چاند میں گرہن لگنا کسی کی موت کی وجہ سے نہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب مانتے ہیں، اور دوسرا اس بات کا بھی رد فرما دیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھنا چاہے کہ کسی کی موت کی وجہ سے جیسے کوئی خبیث انسان دنیا میں پیدا ہو جائے تو اس خبیث اور کمظرف انسان کی وجہ سے، ذلیل انسان کی وجہ سے سورج میں گرہن لگ گیا، اگر کوئی ایسا عقیدہ بنا لے بعد میں کبھی، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی رد فرما دیا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر اپنے نور کو ظاہر فرماتا ہے تو وہ مخلوق اس سے کانپ جاتی ہے۔ خشوع خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم تذلل اور حد درجہ اسے خوف طاری ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، رب کہا اس طرح، ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اچھا ٹھیک ہے تم پہاڑ کو دیکھو، یعنی میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دید اور اس کا دیدار ہو سکتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کو پہاڑ کے اپنی جگہ پر قائم رہنے پر ثابت کیا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لو گے، اور ممکن پر جب کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو وہ چیز بھی ممکن ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ممکن۔ خود اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا۔ تو یہی اس پہاڑ کی خشیت اور اس کا خشوع اور خضوع تھا کہ اس کا ذلیل ہونا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا بوجھ ہر شخص نہیں اٹھا سکتا، ہر مخلوق نہیں اٹھا سکتی، اسی لیے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دنوں تک اس پہاڑ پر بے ہوش رہے۔ تو تجلی ڈالنے کا یہی مطلب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو کہیں پر ظاہر فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی تجلی ظاہر فرماتا ہے تو وہ مخلوق ہیبت کی وجہ سے کانپ جاتی ہے۔ تو سورج اور چاند پر جب تجلی ظاہر فرماتا ہے تو سورج اور چاند اپنے نور کو کھو دیتے ہیں، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اسی تجلی کی وجہ سے سورج اور چاند کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہو جا رہا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، کیونکہ وہ پہاڑ ایسا ہے کہ تمام مخلوق کو، پوری دنیا کو اس کی ضرورت نہیں، اسی لیے اس پہاڑ کا ریزہ ہونا بھی رب کی مشیت سے تھا، رب کی مرضی سے تھا۔ اور یہاں سورج اور چاند پر اللہ کی جب تجلی ظاہر ہوتی ہے
تو وہ سورج اور چاند ریزہ ریزہ نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریزہ ریزہ نہیں فرماتا۔ اور اب ایک اور بات کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے، یا اسی طرح تینوں ایک دوسرے میں گھومتے ہوئے ایسا وقت آتا ہے کہ کبھی سورج میں گرہن ہوتا ہے اور کبھی چاند میں گرہن لگتا ہے، تو پھر یہ تو زمین کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گرہن لگا، نہ کہ رب کی تجلی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ تو محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ سورج میں گرہن اس وقت لگتا ہے جبکہ سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے، لیکن یہ گرہن لگنا رب کی تجلی کی وجہ سے ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلی اسی وقت ڈالتا ہے سورج اور چاند پر جبکہ ان دونوں کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے۔ تو جب زمین آتی ہے دونوں کے بیچ میں، وہی وقت ہوتا ہے رب کی تجلی کے ظاہر کرنے کا، رب اپنی تجلی کو اسی وقت ظاہر فرماتا ہے جبکہ زمین دونوں کے بیچ آ جاتی ہے۔ بہرحال حدیث نمبر 1263، حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصری حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن الشهاب اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر فصف الناس وراءه فقرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة۔ حضرت عائشہ سے مروی ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کی طرف آئے، کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بنا لی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لمبی قرات فرمائی، پھر تکبیر کہی تو آپ نے لمبا رکوع فرمایا، پھر آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، اپنے سر کو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اٹھایا، پھر آپ کھڑے ہوئے، یعنی ثم قام فقرأ قراءة طویلہ، یعنی ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے قرات فرمائی، لمبی قرات، یہ پہلی رکعت کی قرات سے کم چھوٹی تھی، پھر آپ نے تکبیر کہی، پھر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، کم تھا، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ ایسے ہی آپ نے باقی دوسری رکعتوں میں بھی کیا، آپ نے 4 رکعت پوری فرمائی 4 سجدوں کے ساتھ، یعنی 4 سجدے کا مطلب دونوں ملا کے ایک سجدہ، اس طرح 4 سجدے۔ وانجلت الشمس قبل ان ينصرف، یہ 4 رکعت جب آپ کے مکمل ہوئے تو نماز سے پھرنے سے پہلے، یعنی نماز ختم کرنے سے پہلے سورج کھل گیا، یعنی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی ثنا بیان کی، اس کی حمد کی، پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج اور چاند میں کسی کی موت یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم ان کو دیکھو تو نماز کی پناہ لو، یعنی جب تم دیکھو سورج کو گرہن لگتے ہوئے یا چاند کو گرہن لگتے ہوئے تو آپ نماز کی طرف دوڑو، نماز کی پناہ لو اور 4 رکعت نماز کسوف یا خسوف پڑھو۔
حدیث نمبر 1264 حدثنا علی بن محمد و محمد بن اسماعیل قال حدثنا وکیع عن سفیان عن الاسود بن قیس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الکسوف فلا نسمع له صوتا۔ سمرہ بن جندب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کسوف کی نماز پڑھائی، یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھائی، لیکن ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی، یعنی قرات کرنے کی آواز ہم نے نہیں سنی۔ حدیث نمبر 1264 حدثنا محرز بن سلمہ العدنی حدثنا نافع ابن عمر الجمحی عن ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ الکسوف فقام فاطال القیام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال لقد دنت منی الجنت حتی لو اجترأت علیہا لجئتکم بقطاف من قطافها ودنت منی النار حتی قلت ای ربی وانا فیہم۔ قال نافع حسبت انه قال ورأيت امرأة تخدشها هرة لها فقلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سورج گرہن کی نماز کو بیان فرما رہی ہیں، تو انہوں نے 4 رکعت بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو کس طرح ادا فرمائی وہ بیان فرما رہی ہیں، یعنی جب آپ نے قرات کی قیام کیا تو بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر جب آپ نے رکوع کیا تو بہت دیر تک رکوع کیا، پھر جب آپ نے پہلا سجدہ کیا تو بہت دیر تک سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو بہت دیر تک سجدہ کیا۔ ایسے ہی پوری حدیث میں آپ نے 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رکعتوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی، آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے لمبا قیام کیا، بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ نے رکوع کیا تو بہت دیر تک رکوع کی، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر کھڑے ہوئے تو بہت دیر تک قیام کیا، پھر رکوع کیا تو بہت دیر تک رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر کھڑے ہوئے تو بہت دیر تک کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا، پھر تو لمبا دیر تک رکوع کیا، پھر سر اٹھایا تو پھر سر اٹھا کر آپ کھڑے ہوئے تو بہت دیر تک قیام فرمایا، پھر رکوع کیا، پھر آپ نے بہت دیر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو دیر تک سجدہ کیا، پھر اپنے سر کو اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر لمبا سجدہ کیا، پھر آپ نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز مکمل فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت مجھ سے قریب ہو گئی تھی، جنت مجھ سے قریب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اگر میں اسے ہاتھ بڑھا کر اچکتا تو اس کے پھلوں میں سے اس کا پھل میں تمہارے لیے لے آتا، یعنی اگر میں اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اس جنت کے پھل میں لے سکتا تھا۔ اور جہنم بھی مجھ سے قریب کر دی گئی، یہاں تک کہ میں نے اتنا قریب کر دی گئی کہ میں نے پوچھا یا اے میرے رب کیا میں ان میں سے ہوں، انا فیہم، کہ یعنی میں ان میں ہوں، یعنی میں جہنم میں ہوں، یعنی کہ اتنا قریب ہو گئی کہ ایسا محسوس ہوا کہ جہنم اور مجھ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں، میں جہنم کے اندر ہوں، ایسا محسوس ہوا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی تھی کہ اگر میں ہاتھ بڑھا کر وہاں سے اس کے پھل توڑنا چاہتا تو توڑ لیتا۔ تو اس حدیث کے بارے میں محدثین یہ فرماتے ہیں، کچھ محدثین کا یہ قول ہے، یہ رائے ہے ان کی، کہ جنت پیش کر دی گئی تھی کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی تصویر پیش کر دی گئی تھی، جیسا کہ آئینہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اس میں اگر کوئی چیز نظر آئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا کے وہ چیز لے سکتے ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی جنت کی کوئی چیز، جنت کو اسی طرح سے پیش کر دیا گیا تھا، لیکن اکثر محدثین یہ مانتے ہیں کہ جنت کی صورت اور جنت کی شکل، اس کی تصویر پیش نہیں کی گئی تھی، بلکہ خود جنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اتنی قریب کر دی گئی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر لے لیتے. کیونکہ پہلی توجیہ جو ہے، جو بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ آئینے کی طرح، شیشے کی طرح، کہ شیشے میں جس طرح دکھتا ہے یا تصویر والی بات، تو اس کا رد اس طور پر ہو جاتا ہے کہ تصویر میں یا شیشے میں ایسا تو ہوتا ہے کہ ہم لے سکتے ہیں، لگتا ہے کہ لے سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں لے سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی تھی کہ اگر میں ہاتھ بڑھا لیتا تو میں اس کا پھل تمہارے لیے لے آتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، لیکن اگر بڑھا لیتا تو وہ پھل تمہارے ہاتھوں میں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصویر نہیں تھی، وہ اصل جنت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کر دی گئی تھی. دوسری بات سے بھی اس کی دلیل پیش ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا جہنم بھی مجھ سے قریب کر دی گئی، اتنی قریب کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پوچھا یا اللہ کیا میں جہنم کے اندر ہوں؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کی تصویر سے، جہنم کی اگر تصویر پیش کی جاتی تو جہنم کی جو گرمی یا شدت حرارت ہے وہ محسوس نہ ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے، بلکہ ایک تصویر دیکھنے کے بعد کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اندر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے حقیقی جنت اور حقیقی جہنم سامنے کر دیا گیا تھا، اور اتنا سامنے کہ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بس ہاتھ بڑھانے کی دیری ہے اور اس سے جو پھل چاہیں، جو نعمت چاہیں لے سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نافع کہتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں کہ مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، کیا؟ اسی جہنم کے بارے میں، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کو اسی کی بلی بھنبھوڑ رہی تھی، نوچ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی بلی اسی کو نوچ رہی ہے اپنے پنجوں سے. تو میں نے پوچھا کہ اس کی کیا حالت ہے، یعنی کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حبستھا حتی ماتت جوعا، کہ اس عورت نے اس بلی کو قید کر کے رکھا تھا یہاں تک کہ یہ بیچاری بلی بھوکی مر گئی. یہ عورت نہ اسے کھلاتی تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی، یعنی نہ کھانا دیتی تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی، کہ چھوڑ دیتی وہ تو زمین میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اس کے لیے مقرر کر رکھا اس میں سے کھا لیتی. تو نہ وہ عورت اس بلی کو آزاد کرتی تھی اور نہ ہی اسے کھانا دیتی تھی، جس کی وجہ سے یہ بلی آج اس عورت کو یہ عذاب دے رہی ہے اور اپنے پنجوں سے اسے بھنبھوڑ رہی ہے. اسی سے مسلمانوں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کو پالنا چاہے تو اس کی اجازت تو ہے کہ آپ اس جانور کو پالیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جانور کے بھی کچھ حقوق آپ پر رہیں گے. اس حق کو آپ کو ادا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے جانور کے حقوق ادا نہ کیے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی جانور کو آپ کو عذاب دینے کے لیے مقرر کر دے گا، اور پھر آپ کو جہنم کا عذاب جھیلنا پڑے گا. جیسا کہ خود اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے لیے ایک بلی پالی، لیکن اسے کھانا نہیں دیتی تھی اور نہ ہی آزاد کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم میں اسی بلی سے عذاب دلایا. لہٰذا اگر ہم اپنے گھروں میں بکری پالیں یا مرغی پالیں یا اور بھی کوئی جانور ہم پالتے ہیں تو اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری بنتا ہے. اگر سردی کے دن ہیں تو اسی طرح اس کی سردی سے بھی بچنے کا انتظام ہمارے اوپر ہے، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جانور کے سامنے چارہ 70 مرتبہ پیش کرو. 70 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا اس کو چارہ ملنا چاہیے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو بھوکا محسوس نہ کرے. اور اگر آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ اتنا دے سکیں تو پھر آپ پالیے بھی مت، کیونکہ اگر آپ پالیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے.
تو اس پورے باب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب سورج اور چاند میں گرہن لگتا ہے تو وہ گرہن کسی دنیاوی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی کہ نہ کسی کی زندگی سے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، نہ کسی کے موت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر یعنی سورج اور چاند پر اپنی تجلی کو ظاہر فرماتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور وہ تجلی کے ظاہر کرنے کا وقت بھی وہی ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب سورج یا چاند میں گرہن لگے تو ہم اس کے لیے نماز پڑھیں۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہو کہ 4 رکعتیں نماز پڑھنا تو ثابت ہے، اس میں قرات جو کرے امام تو وہ بلند آواز سے کرے یا آہستہ کرے، تو کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کی نماز ادا فرمائی تو آپ نے بلند آواز سے قرات کی، یعنی کون سی قرات کی یہ نہیں پتہ چلتا، اتنا ہے کہ لمبی قرات کرتے تھے۔ اسی لیے اور دوسری بات اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دن میں جب نماز پڑھی جاتی ہے جو بھی، تو اس میں قرات جو ہوتی ہے وہ آہستہ پڑھی جاتی ہے سوائے جمعہ اور عیدین کے، تو لہذا آہستہ قرات کی جائے گی۔ اور حضرت ابو اسماء بنت ابو بکر، حضرت عائشہ کی احادیث سے بھی اسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، لمبی قرات کی، یعنی کہ دیر تک کھڑے رہیں تو وہ قرات ہی کر رہے تھے، لیکن کیا قرات کیا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ باب ختم ہوا۔ باب نمبر 153، باب ما جاء فی صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کی نماز کے بیان میں، یعنی بارش طلب کرنے کی نماز۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر قحط آ جاتا ہے، اور قحط کا مطلب یہ ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، کھیتی باڑی میں بھی پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں بارش مانگی جاتی ہے۔ استسقاء کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، یعنی ایسی چیز طلب کرنا جس سے کہ سیراب ہوا جا سکے، سیراب ہو سکیں، اور سیراب پانی سے ہوا جاتا ہے، لہذا استسقاء کا وہی معنی ہوتا ہے، یعنی پانی طلب کرنا، یعنی بارش مانگنا۔ تو اس کے لیے نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1266، حدثنا علی بن محمد و محمد بن اسماعیل قال حدثنا وکیع عن سفیان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن کنانہ عن ابیہ قال ارسلنی امیر من الامراء الى ابن عباس اسألہ عن الصلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه ان يسألنی قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه۔ ہشام بن اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی اسحاق بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی امیر نے، کسی خلیفہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس استسقاء کی نماز کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابن عباس نے پوچھا مجھ سے کہ اسے کون سی چیز مانے ہوئی کہ اس نے نہیں پوچھا، یعنی وہ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے تھے، انہوں نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ، اور متبذل بولتے ہیں اس شخص کو جو سج سنور کے نہ نکلے، یعنی کہ نہ بالوں میں آپ نے کنگھا کیا، نہ ہی سرما لگایا، بہت ایک دم سج کے آپ نے سنور کے نہیں نکلے، بلکہ بغیر سجے سورے نکلے، متخشعا خشوع کے ساتھ نکلے، مترسلا متضرعا خشوع خضوع کے ساتھ اپنے حجرے سے نکلے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی جیسا کہ عید میں پڑھتے ہیں، لیکن خطبہ نہیں دیا، یعنی خطبہ جو ہوتا ہے عید میں، جو خطبہ ہوتا ہے نماز کے بعد، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 1267، حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفیان عن عبداللہ بن ابی بکر قال سمعت عباد بن تمیم يحدث ابی عن امه انه شهد النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج الى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين۔ عباد بن تمیم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، عبداللہ بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے عباد بن تمیم کو
بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے میرے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے کہ یا پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مصلی یعنی کہ نماز گاہ کی طرف جا رہے ہیں استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ قبلہ کی جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے اپنی چادر کو پلٹ دیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ قبلہ کی جانب متوجہ ہو کر اپنی چادر کو کیوں پلٹا اس کی وجہ بھی بیان کریں گے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفیان عن یحیی بن سعید عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم عن امہ عن النبی بمثلہ۔ یہ دوسری حدیث بھی اسی حضرت عبداللہ عباد بن تمیم سے مروی ہے، اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ایسی ہی ایک اور حدیث۔ سفیان کہتے ہیں عن المسعودی، مسعودی سے مروی ہے، قال سألت ابا بکر بن محمد بن عمرو اجعل اعلاہ اسفلہ او الیمین علی الشمال قال لا بل الیمین علی الشمال۔ مسعودی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر بن محمد بن عمرو سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا یا پھر دائیں کو بائیں کر دیا، یعنی دائیں جو چادر تھی اس کو بائیں کیا یا پھر ایسا کیا کہ پوری الٹی کر دی، پلٹا دی آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی ابو بکر بن محمد نے کہا کہ نہیں، دائیں کو بائیں کر دیا۔ یہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھے ہوئے تھے تو اسے آپ نے دائیں طرف سے ایسا بائیں کی طرف پھینک دیا، بائیں کو دائیں کی طرف پھینک دیا، اس طرح آپ نے کیا تھا۔ حدیث نمبر 1268 حدثنا احمد بن الازہر والحسن بن ابی الربیع قال حدثنا وهب بن جریر حدثنا ابی قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی هریرہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یستسقی فصلى بنا رکعتین بلا اذان ولا اقامۃ ثم خطبنا ودعا اللہ وحول وجهه نحو القبلة رافعا یدیہ ثم قلب رداءه فجعل الایمن على الايسر والایسر على الایمن۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن استسقاء کی نماز کے لیے نکلے تو آپ نے ہمیں 2 رکعت بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دیا یعنی تقریر فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے چہرے کو پھیر لیا قبلے کی طرف، اس حال میں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو پلٹ دیا، تو پلٹا اس طرح کہ دائیں کو بائیں کر دیا اور بائیں کو دائیں۔ اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی قحط کا زمانہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استسقاء کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ قحط کا مطلب ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جاندار مر رہے ہیں، مویشی جانور مر رہے ہیں، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی میں بھی نقصان ہوگا اور پانی کی ضرورت ہے کھیت کو اور بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارش کی دعا کرنے کے لیے نماز ادا فرمایا کرتے تھے 2 رکعت، جس میں نہ اذان ہوتی تھی اور نہ ہی اقامت۔ تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پوری فرما لیتے تو آپ کی جو چادر مبارک جسے بچھا کر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اسے آپ ایسے پلٹا دیا کرتے تھے۔ یہ پلٹانا امام شافعی فرماتے ہیں کہ سنت ہے، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ سنت جو سنت شرعی ہوتی ہے وہ سنت نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تفاول کے طور پہ کیا تھا، یعنی نیک فالی کے لیے کہ ابھی ہماری حالت ایسی ہے، یا اللہ تو اس حالت کو پلٹ دے جیسا کہ میں نے اپنی چادر کو پلٹ دیا ہے، یعنی جس طرح میں نے اپنی چادر کو پلٹ دیا ہے اس کا نچلا حصہ ادھر آ گیا ہے، ویسے یا اللہ ابھی جو حالت ہے ہماری کہ ہمارے پاس بارش نہیں، پانی نہیں، تو ہماری اس حالت کو پلٹ دے اور اسے تو ہمیں سیراب کر دے اور ہماری زمینوں کو تو حیات بخش دے، اور جو زمینیں مر رہی ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے اسے تو زندگی عطا فرما دے۔ یہ تو اب انداز یہ ہوتا تھا کہ دائیں والے حصے کو بائیں کر دیتے تھے اور بائیں والے حصے کو دائیں، اس طرح۔ باب نمبر 154 باب ما جاء فی الدعاء فی الاستسقاء، یہ باب ہے استسقاء کی دعا یعنی پانی طلب کرنے کی دعا کے بارے میں۔
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم استسقاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ استسقاء کی نماز نے استسقاء کی دعا کریں، یعنی پانی بارش کی ہم دعا کریں، اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں اس کو اس باب میں بیان کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1269، حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمرو بن مرہ عن سالم بن ابی الجعد عن شرحبیل ابن سمت انه قال لكعب یا کعب بن مرہ حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحذر قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسق اللہ فرفع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدیہ فقال اللہم اسقنا غیثا مریعا طبقا عاجلا غیر رائس نافعا غیر ضار قال فما جمعوا حتى احیوا قال فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا۔ شرحبیل بن سمت سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت کعب بن مرہ سے کہا کہ اے کعب بن مرہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیے اور مختصر بیان فرمائیے، یعنی بہت لمبی حدیث نہ بیان فرمائیے، مختصر بیان فرمائیے۔ تو آپ نے کہا، یعنی کہ کعب بن مرہ نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کی دعا کیجیے، بارش کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور دعا کی، اے اللہ، اللہم اسقنا غیثا مریعا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، ایسی بارش جو سرسبز و شاداب کرنے والی ہو اور تیز ہو، موصلہ دھار ہو، دھیمی نہ ہو، نفع بخش ہو اور نقصان دہ نہ ہو۔ صحابی یعنی کعب بن مرہ کہتے ہیں کہ فما جمعوا حتی احیوا، ابھی انہوں نے جمعہ کی نماز ادا نہ کی تھی کہ وہ زندہ کر دیے گئے، یعنی انہیں بارش خوب عطا کر دی گئی اتنی دیر میں ہی۔ قال، راوی کہتے ہیں فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ، تو وہی شخص، وہ لوگ یعنی کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر بارش کی شکایت کرنے لگے، یعنی زیادہ بارش ہونے کی شکایت کرنے لگے۔ تو یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اگلے جمعہ تک دوسری حدیثوں سے یہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اسی طرح بارش ہوتی رہی، پھر اس کے بعد شکایت آئی اگلے جمعہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہدمت البیوت، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں جو یہ بات ہے تو یہ کسی اور واقعے کے سلسلے میں ہو، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آ کر صحابہ کرام نے ایسا کہا ہو، تو آ کر ان کا عریضہ یہ تھا تہدمت البیوت، کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، گھر گر گئے ہیں، یعنی گھر گرنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی، یعنی بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمارے گھروں کو اب نقصان ہونے لگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اطراف میں ہو، ہمارے پاس نہ ہو، یعنی مدینے کے اطراف میں ہو، مدینے میں نہ ہو۔ صحابی کہتے ہیں یعنی کعب بن مرہ فجعل السحاب ينقطع یمینا وشمالا، تو بادل دائیں اور بائیں چھٹنے لگے، دائیں اور بائیں چھٹنے لگے آپ کی دعا کے بعد۔ حدیث نمبر 1270، حدثنا محمد بن ابی القاسم ابو الاحوص حدثنا الحسن بن الربیع حدثنا عبداللہ بن ادریس حدثنا حسین عن حبیب بن ابی ثابت عن ابن عباس قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ لقد جئتک من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائس ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی نے آ کر، ایک گاؤں والے نے، بدو نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن کے پاس توشہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو کھلائیں، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو کیا کھلائیں، جو ان کے جانور ہیں
اور ولا یختر لہم فحل، اور نہ ہی ان کا کوئی جانور کو کسی طرح کی حرکت ہے، یعنی ان کے جانور کے اندر اتنی بھی حرکت نہیں ہے کہ وہ اپنی دم کو ہلا سکیں، طاقت ہی نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے اپنی دم نہیں ہلا سک رہے ہیں وہ جانور۔ اور وہ کون سا جانور؟ تو کہہ رہے ہیں فحل، جو کہ مذکر جانور ہے، میل جو ہے وہ جانور بھی اپنی دم نہیں ہلا پا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ایسی بارش عطا فرما جو مددگار ہو، جو ہمیں سیراب کرنے والی ہو، اور ہمیں جو نفع بخش ہو، موصلہ دار ہو اور ہلکی نہ ہو۔ موصلہ دھار کا ضد اپوزٹ اس کا نہ ہو، یعنی کہ تھوڑی بارش نہ ہو بلکہ تیز ہو، خوب بارش ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے یہ دعا کرنے کے بعد۔ تو چہروں میں سے کوئی بھی چہرہ، یعنی کوئی بھی انسان نہیں آیا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ قد احیینا، یعنی ہم زندگی عطا کر دیے گئے، ہمیں زندگی بخش دی گئی۔ یعنی اتنی بارش ہوئی کہ سب کے سب سیراب ہو گئے، اور تمام جانور جو ہل نہیں پا رہے تھے، جن کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، سبزے اگ گئے اور سب کھانے لگے، اور ان کے اندر ان کی طاقت واپس آ گئی۔ حدیث نمبر 1271، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عفان حدثنا معتمر عن ابیہ عن برکہ عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقى حتى رأيت او رؤی بیاض ابطیہ قال معتمر اراہ فی الاستسقاء۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استسقاء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقاء کی، یا تو دعا فرمائی، یا پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارش کی نماز یعنی استسقاء کی نماز ادا فرمائی۔ یہاں تک کہ جب نماز ادا فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو میں نے دیکھا یا پھر دیکھا گیا ان کے بغل کی سفیدی کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ معتمر کہتے ہیں کہ یہ استسقاء میں ہوا ہے، نماز استسقاء میں ہی ایسا ہوا۔ باب حدیث نمبر 1272، حدثنا احمد بن الازہر حدثنا ابو النضر حدثنا ابو عقیل عن عمر بن حمزہ حدثنا سالم عن ابیہ قال ربما ذکرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فما نزل حتى جیش كل میزاب بالمدینہ فاذکر قول الشاعر وابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمة للارامل وهو قول ابی طالب۔ سالم بیان کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی عبداللہ بن عمر سے، سالم بن عبداللہ ابن عمر یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی عبداللہ ابن عمر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں شاعر کا قول پڑھتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو منبر پر دیکھتا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جب بھی میں شاعر کا یہ شعر جو آگے آنے والا ہے اس کو پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر سے اترنے سے پہلے مدینہ کا ہر میزاب بہنے لگتا تھا۔ میزاب بولتے ہیں کہ بارش میں جہاں سے پانی بہتا ہے جس کو پرنالہ بولتے ہیں، اس سے پانی بہنے لگتا تھا۔ اور وہ شعر یہ ہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ابیض، اور وہ ایسے ہیں یعنی ایسے روشن ہیں کہ جن کے چہرے کے صدقے میں بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ ایسے ہیں جن کے چہرے سے یا جن کے چہرے کے صدقے میں، جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ چہرہ سے مراد ہے ذات، یعنی جن کے ذات کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ یتیموں کے پناہ گاہ یعنی یتیم ان کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ عصمۃ للارامل، اور بیواؤں کی عصمت کے، ان کی عزت کے، ان کی عفت کے حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے بھی ایک بیوہ عورت کی عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے وہ سب۔ یہ شعر کن کا ہے؟ تو یہ ہے ابو طالب کا شعر۔ تو ابو طالب نے یہ شعر اس وقت کہا تھا، اس کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کم عمر تھے، یعنی کہ
ابھی بالغ بھی نہ ہوئے تھے، اس وقت حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شعر کہا تھا اور جن کے وسیلے سے بارش ہوئی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، بعثت کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اس کے بعد ابو بکر نے یہ شعر کہا ہے۔ اب دونوں میں سے جو بھی قول ہو، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے یعنی بارش کی ضرورت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھتا، ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں یہ شعر پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرماتا تھا۔ اس سے حضرات یہ بات تو بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا، دولت مانگنا، علم مانگنا، اولاد مانگنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اگر دل میں انسان کو یقین کامل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے صدقے میں، اپنے رسول کی محبت میں اس عاشق کے فریاد کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اپنے رسول کی لاج رکھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مراد ضرور پوری ہوگی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایمان اور ان کا عقیدہ ویسا ہی پختہ تھا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا تو ایک بار ایسا ہوا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں شاعر کا شعر پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر سے اترنے سے پہلے مدینے کے ہر گھر کے پرنالے سے پانی بہنے لگتا تھا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی قبولیت کا انداز۔ باب نمبر 155، باب ما جاء فی صلاۃ العیدین، یہ باب ہے عیدین کی نماز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1273، حدثنا محمد بن الصباح انبأنا سفیان بن عیینہ عن ایوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول اشهد على رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى انه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بيديه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرس والخاتم والشيء۔ عطا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا کہ انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی، پھر آپ نے خطبہ دیا، یعنی عیدین کی نماز میں، عید کی نماز میں، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب انہیں لگا کہ عورتوں نے نہیں سنا ہے، پھر آپ عورتوں کی طرف آئے اور آپ نے انہیں ان کا ذکر کیا، انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور صدقہ کرنے کا حکم دیا تو بلال اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلائے ہوئے تھے، یعنی حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھے، اور عورتیں اپنی خرس یعنی کہ بالیاں، جو چھوٹے چھوٹے زیور جو وہ پہنتی ہیں، گول سا جو بھی ہو، تو وہ بالیاں اور انگوٹھی اور جو بھی چیز ان کے پاس تھی وہ سب ڈالنے لگی ان کے ہاتھ میں۔ تو دیکھیے صحابیات کا بھی صدقہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرے حسن و آرائش کا زیور ہے، یہ میری زینت کے لیے ہے، میں اسے نہیں پہنوں گی تو دوسری عورتیں کیا کہیں گی کہ میرے پاس زیور نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے اگر مجھے یہ زیور دینا پڑا تو مجھ سے خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تنصرنی انصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ کھانے کی ضرورت ہے یا کپڑے کی ضرورت ہے، اللہ کو مدد کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کی جائے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پھیلنے میں، اس کے نشر و اشاعت میں کسی طرح سے بھی ہم مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی ہماری مدد فرمائے گا۔ دوسری حدیث نمبر 1274، حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی
حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج عن الحسن بن مسلم عن طاؤس عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی یوم العید بغیر اذان ولا اقامت۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کے دن بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت۔ حدیث نمبر 1275، حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن اسماعیل ابن رجا عن ابیہ عن ابی سعید وعن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاد عن ابی سعید قال اخرج مروان المنبر یوم العید فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال یا مروان خالفت السنة اخرجت المنبر یوم عید ولم یکن یخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال ابو سعید اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول من رأى منکرا فاستطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مروان نے عید کے دن ممبر نکالا۔ عید کے دن ممبر نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب لوگ عیدگاہ پہنچے تو وہ لوگ جب عیدگاہ پہنچے تو مروان نے وہاں پر ممبر رکھوایا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی ممبر نہیں رکھوایا عید کے دن۔ عید کی نماز کے لیے جب خطبہ دیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ نہیں ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے اس راوی کے مطابق مروان بن حکم نے عیدگاہ میں ممبر لگوایا۔ ممبر لگوانے کے بعد کہتے ہیں فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، تو اس نے نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا، یعنی عید کی نماز ابھی ہوئی نہیں، نماز شروع ہونے سے پہلے اس نے خطبہ دیا جیسا کہ جمعہ میں ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے مروان، تو نے سنت کی مخالفت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں، تم نے عید کے دن ممبر نکالا ولم یخرج بھی، حالانکہ اس کو کبھی نہیں نکالا گیا، اور تو نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا، حالانکہ اس کو پہلے ایسا شروع نہیں کیا گیا۔ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اما ھذا فقد قضى ما علیہ، اس شخص نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، یعنی اس شخص کے اوپر جو ذمہ داری تھی، ایک شرعی ذمہ داری، وہ ذمہ داری اس نے پوری کر دی۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے من رآ منکرن، جس نے خلاف شرع بات دیکھی، یعنی شریعت کے خلاف کوئی بھی بات دیکھی اور اس کو یہ گنجائش ہے، اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل سکتا ہے، یعنی اپنی قوت سے اس تبدیلی کو روک سکتا ہے اور خلاف شرع بات کو نہیں ہونے دے سکتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلے۔ اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں بدل سکتا، یعنی اپنی قوت سے وہ اس کو نہیں روک سکتا ہے، لیکن اپنی زبان سے یعنی بول سکتا ہے وہ، تو وہ اپنی زبان سے بول کر اس بات کو روکے اور خاموش کرے۔ اور اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتا ہے تو دل سے اس کو ضرور برا سمجھے، اور یہ کم تر ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کا سب سے کم تر ادنا حصہ یہ ہے کہ انسان ایک خلاف شرع بات کو دل سے برا سمجھے۔ آج دیکھیے مسلمانوں، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں ہیں، اور جو برائی ہوتی ہے وہ شریعت کے خلاف تو بہرحال ہوتی ہے، بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں جو ان برائیوں کو چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے وہ علماء کرام جن کی بات لوگ مانتے ہیں، جن کی بات پر لوگ چلتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو اپنے حلقے میں ان برائیوں کا سدباب کر سکتے ہیں، ان برائیوں کو روک سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ علماء کرام اپنے حلقے میں بھی ان باتوں کو بھی نہیں بتاتے اور ان برائیوں کو نہیں روکتے۔ تو اللہ ہی جانے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے، خاص طور سے وہ عالم جو عالم علماء بلد ہو، یعنی شہر کے عالموں میں سب سے بڑا عالم، اور شہر کے عالموں میں سب سے بڑا عالم ہونے کا ثبوت اس طور پہ آتا ہے کہ شہر کے لوگ، اکثر لوگ اس کی بات مانتے ہوں، اس کے وہ جو بھی بتائے شریعت کی بات
وہ اس پر عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن اکثر لوگ اس کی بات کو مانتے ہوں، ہر مسئلے میں اکثر لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہوں، تو انہیں ان سب باتوں پر دھیان دینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ کیا شریعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور اگر ایک عالم، وہ تو ہو گئی بات، لیکن ایک عام انسان بھی، ہر مسلمان کی ذمہ داری شریعت اسلامیہ کے روح سے بنتی ہے، تو ایک عام انسان بھی جو جانتا ہے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی باتوں کو جو شریعت کے خلاف اس کے معاشرے میں اس کے آس پاس ہو رہی ہو، اگر اس کو طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت سے اس کو روکے، اور اگر اپنی طاقت سے روکنے کی اس کو طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکے، یعنی بتائے لوگوں کو کہ ایسا کرنا غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، ایسا نہ کریں۔ اور اگر کوئی شخص اتنی طاقت بھی، زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں پاتا، تو دل سے تو بہرحال برا سمجھے، اور دل سے برا سمجھنے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود اس برائی میں شریک نہ ہو اور اس برائی کو کرتا بھی نہ ہو، تبھی تو ہوگا کہ دل سے ہم برا مان رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم دل سے برا سمجھتے ہیں تو ایمان کا کمتر درجہ ہمارے پاس ہے۔ تو اب سوچئے، جو شخص دل سے بھی برا نہ سمجھتا ہو اور اس کو کھلم کھلا کرتا ہو تو اس شخص کا ایمان کتنا کمزور ہوگا، یہ آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1276، حدثنا حوثرہ ابن محمد حدثنا ابو اسامہ حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثم ابو بکر ثم عمر یصلون العید قبل الخطبہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی پہلے عید کی نماز اس کے بعد خطبہ۔ تو اس پورے باب میں یہی ہوا بیان کہ عید کی نماز خطبے سے پہلے ہوگی، خطبہ عید کی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتا، پہلے عید کی نماز، اس کے بعد خطبہ مسنونہ یہ ہو، پھر اس کے بعد دعا کریں اور عید کی نماز مکمل کی جائے گی۔ خطبے کے بعد ہو، ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ دوسری حدیثوں میں بھی آئے گا بھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن صدقہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کے دن صدقہ کرنے کے لیے کہا تو بہت سی عورتوں نے اپنی بالیاں یا اپنی انگوٹھیاں یا جو بھی اور چیز تھیں وہ سب نکال کے حضرت بلال کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں صدقہ کرتی ہوں، اور بہت سی عورتوں نے دین اسلام کے لیے مدد کی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عید کے دن خوب صدقے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کریں۔ باب نمبر 156، باب ما جاء فی کم یکبر الامام فی صلاۃ العیدین۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ عیدین کی نماز میں امام کتنی تکبیریں کہے۔ تکبیریں، ایک تو وہ تکبیریں ہیں جو عام نمازوں میں ہم کہتے ہیں، جیسے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا، پھر رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع سے اٹھنے، پھر سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدے سے اٹھنے کے لیے۔ ان تکبیروں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ، ان تکبیروں کے علاوہ اور کتنی تکبیریں امام کہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1277، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبداللہ ابن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یکبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءة وفی الآخرہ 5 قبل القراءة۔ عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مؤذن ہیں، یعنی عمار بن سعد سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدین میں، یعنی عید کی دونوں نمازوں میں، عید فطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں نمازوں کی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیر کہا کرتے تھے،
اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیر کہا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیر، اور یہ تکبیر رکوع کی تکبیر کے علاوہ ہے، اس لیے کہ قرات سے پہلے جب ہوگی تو اس کے بعد قرات پھر رکوع، تو قرات سے پہلے 7 تکبیر، اور دوسری رکعت میں بھی قرات سے پہلے ہی 7 تکبیر، یہ 5 تکبیر کہا کرتے تھے۔ اور یہ جو 7 تکبیر ہے اس میں تکبیر تحریمہ شامل ہے یا نہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیر تھی یا تکبیر تحریمہ کے بغیر، تو دوسری حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر جب ہم جس میں نیت باندھتے ہیں وہ الگ تھی، اس کے علاوہ 7 تکبیر کہتے تھے، پھر قرات شروع کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے ہونے کے بعد پھر زائد 5 تکبیریں کہتے تھے، پھر اس کے بعد قرات کرتے تھے۔ یہ حضرت عمار بن سعد سے یہ حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1278، حدثنا ابو قریب محمد بن العلا حدثنا عبداللہ بن مبارک عن عبداللہ بن عبد الرحمن بن یعلا عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبر فی صلاۃ العید 57 و5۔ عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عید کی نماز میں 7 اور 5 تکبیریں کہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، کل 12۔ حدیث نمبر 1279، حدثنا ابو مسعود محمد بن عبداللہ بن عبید بن عقیل حدثنا محمد بن خالد بن عاصمہ حدثنا کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبر فی العیدین 7 فی الاولی و5 فی الاخرہ۔ عمرو بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 اور آخری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں۔ حدیث نمبر 1280، حدثنا حرملۃ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی ابن لہیعہ عن خالد بن یزید وعقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی الفطر والاضحیٰ 7 و5 سوا تکبیرتئی الرکوع۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر میں یعنی عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں 7 اور 5 تکبیریں کہیں، یعنی پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5۔ یہ تکبیریں رکوع کے تکبیر کے علاوہ تھیں، یعنی 2 رکعت میں 2 رکوع، تو 2 رکوع کی تکبیر کے علاوہ یہ تکبیریں تھیں 5، یعنی ٹوٹل 12 زائد تکبیریں۔ باب کی احادیث ختم ہوئی۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جتنی بھی احادیث اس بارے میں یعنی کہ عیدین کی نماز کی تکبیر زائدہ کے بارے میں لائی گئی ہیں، ان تمام احادیثوں میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تکبیریں کہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں، اور جس میں وضاحت کے ساتھ ہے جس حدیث میں وہ یہ ہے کہ قرات سے پہلے ہی یہ دونوں تکبیریں تھیں۔ یہی موقف اور یہی مذہب حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، یعنی اس بارے میں صحابہ کرام کے بھی 2 گروہ ہیں کہ عیدین کی نماز میں کتنی تکبیریں زائد ہیں، 12 یا 6۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، ان کا مذہب یہ ہے کہ 12 تکبیریں زائد تھی، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، اور اسی کے قائل ہیں حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور اسحاق وغیرہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ زائد تکبیروں کی تعداد 6 ہے، اور یہ عمل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ زائد تکبیریں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنی ہیں وہ 6 ہیں۔ تو احادیث اس بارے میں مضطرب ہیں، کئی طرح کی حدیثیں آتی ہیں، حدیثیں مختلف ہیں، کسی میں پہلی رکعت میں 5 کا بیان ہے، دوسری میں اس سے کم کا بیان ہے، کسی میں اور زیادہ کا بیان ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 زائد تکبیریں کہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جو تکبیر تھی تو وہ قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں جو تکبیر تھی وہ قرات کے بعد۔ یہی ہمارا موقف ہے۔
باب نمبر 157 باب ما جاء فی القراءۃ فی صلاۃ العیدین، یہ باب ہے عیدین کی نماز میں قراءت کے بیان میں، یعنی عیدین کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی صورتیں یا کون سی آیتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1281 حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفیان بن عیینہ عن ابراہیم بن محمد بن منتشر عن ابیہ عن حبیب بن سالم عن النعمان بن بشیر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدین میں یعنی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں عیدین کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1282 حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفیان عن ضمرہ ابن سعید عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال خرج عمر یوم عید فارسل الى ابی واقد اللیثی بأی شیء کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی مثل هذا اليوم قال بقاف واقتربت۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر عید کے دن نکلے تو انہوں نے میرے والد کے پاس واقد لیثی کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن کیا پڑھا کرتے تھے، یعنی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت کی کون سی سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے عید کی نماز میں۔ تو انہوں نے فرمایا قاف واقتربت، یعنی سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی قاف والقرآن المجید، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ حدیث نمبر 1283 حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا وکیع ابن الجراح حدثنا موسیٰ بن عبیدہ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدین میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان احادیث میں سے دو حدیثوں میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے راوی ہیں نعمان بن بشیر اور ایک مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور ایک اور حدیث آئی جس میں یہ تھا کہ عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی تھی یہ حدیث کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد سے جب حضرت عمر نے کسی کو بھیج کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا پڑھا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قاف یعنی سورہ قاف پڑھا کرتے تھے اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورہ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی سورت کی تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی دوسری صورتوں کی بھی تلاوت فرمائی، جیسا کہ قاف والقرآن المجید والی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے، لیکن صرف اسی کی تلاوت کرنا ضروری ہے سمجھ کر تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی ایک آیت کی تلاوت قرآن میں قرآن کی کسی ایک آیت کی تلاوت کسی نماز میں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہیں میسر ہو یعنی جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی تمام نصیحتوں میں جب بھی قرات سے متعلق امید یہی ہے کہ جو تم پڑھ سکتے ہو جو تمہیں یاد ہے وہ قرآن کی کوئی سورہ یا کوئی آیت پڑھو۔ باب نمبر 158 باب ما جاء فی الخطبۃ فی العیدین، یہ باب ہے عیدین کے خطبے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1284 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا وکیع عن اسماعیل بن ابی خالد قال رأيت ابا کاہل وكانت له صحبة فحدثني اخی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطامها۔ اسماعیل بن ابو خالد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو کاہل کو دیکھا، وکانت لہ صحبۃ، ان کو صحبت یعنی یہ صحابی رسول ہیں، ان کو صحبت حاصل ہے یعنی یہ صحابی رسول ہیں۔ فحدثنی اخی عنہ، تو میرے بھائی مجھے ان سے روایت کرتے ہوئے یعنی ابو کاہل سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو کاہل نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اونٹنی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ اونٹنی پر بیٹھ کر دے رہے تھے،
اور ایک حبشی اس اونٹنی کے نکیل کو پکڑے ہوا تھا، جو لگام ہوتا ہے، نکیل جو ہوتا ہے، رسی جو ہوتی ہے، اس کو پکڑے ہوا تھا۔ حدیث نمبر 1285 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن عبید حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن عائد ہوا ابو کاہل قال رأيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يخطب على ناقة حسنة وحبشي آخذ بخطامها۔ قیس بن عائد سے مروی ہے، اور یہ ابو کاہل ہی کا، یعنی کہ قیس بن عائد کی کنیت ابو کاہل ہے، یہ ابو کاہل ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت اونٹنی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور ایک حبشی آپ کی اونٹنی کے نکیل کو، لگام کو پکڑے ہوا تھا۔ حدیث نمبر 1286 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن سلمۃ بن نبیت عن ابیہ انہ حج فقال رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب علی بعیرہ، کہ سلمہ بن نبیت سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبیت سے، کہ انہوں نے حج کیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر خطبہ دے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1287 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد المؤذن حدثني ابی عن ابیہ عن جدہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم یکبر بین اضعاف الخطبۃ یکثر التکبیر فی خطبۃ العیدین۔ عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سعد بن عمار سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عمار بن سعد سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں یکبرو بین اضعاف الخطبہ، خطبہ کے ضعف میں، یعنی خطبہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کے درمیان تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں خطبے کو بانٹ کر بیچ میں تکبیر کہتے تھے، اور وہ تکبیر وہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد جو پڑھتے ہیں۔ تو یکثر التکبیر فی خطبۃ العیدین، تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبوں کے درمیان، یعنی کہ خطبے کو دونوں کو اگر ایک سمجھ لیا جائے تو دونوں کے بیچ میں تکبیر کہتے تھے، اور اگر عیدین کے خطبے کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں یکثر التکبیر فی خطبۃ العیدین، عیدین کے خطبے میں بہت زیادہ تکبیر کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1288 حدثنا ابو قریب حدثنا ابو اسامہ حدثنا داؤد بن قیس عن عیاض بن عبداللہ اخبرنی ابو سعید الخدری قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یخرج یوم العید فیصلی بالناس رکعتین ثم یسلم فیقف علی رجلیہ فیستقبل الناس وهم جلوس فیقول تصدقوا تصدقوا فاکثر من یتصدق النساء بالقرط والخاتم والشیء فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف۔ حضرت ابو عیاض بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو سعید خدری نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو آپ لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھاتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، پاؤں پر کھڑے ہونے کا مطلب ڈائریکٹ زمین پر ہی کھڑے رہتے تھے، فیستقبل الناس وهم جلوس، تو آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اس حال میں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، تو آپ فرماتے تصدقوا تصدقوا، صدقہ کرو صدقہ کرو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو صدقہ کرتا وہ عورتیں ہوتی تھیں، کہ فاکثر من یتصدق النساء بالقرط والخاتم والشیء، کہ سب سے زیادہ عورتیں صدقہ کرتی تھیں، وہ اپنی بالیاں، اپنی انگوٹھیاں اور بہت سی چیزیں جو تھیں وہ صدقہ کر دیتی تھیں۔ فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ضرورت ہوتی تو وہ کسی کو بھیجتے جو ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بیان فرماتا تھا، وَإِلَّا انصرف، ورنہ واپس ہو جاتے۔ حدیث نمبر 1289 حدثنا یحییٰ بن حکیم حدثنا ابو بحر حدثنا عبید اللہ بن عمرو الرقی حدثنا اسماعیل بن مسلم الخولانی حدثنا ابو الزبیر عن جابر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام۔ حضرت جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے تو آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر آپ کھڑے ہوئے۔ اس باب میں عیدین کے خطبے کا بیان تھا کہ خطبہ کس طرح دیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عیدین کا خطبہ سننا یہ واجب نہیں ہے، جس طرح جمعہ کا خطبہ واجب ہے اسی طرح عیدین کا خطبہ نہیں، بلکہ عیدین کا خطبہ یہ سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، چاہیے کہ ہر شخص اس کو بیٹھ کر سنے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس خطبے میں بہت زیادہ تکبیر پڑھا کرتے تھے، تو وہ تو ہمارے یہاں رائج بھی ہے کہ ہمارے امام جب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دن صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ صدقہ وہ صدقہ فطر سے الگ صدقہ تھا، کیونکہ وہ صدقہ فطر کا حکم یہ ہے کہ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دینے کا حکم ہے، اور یہ صدقہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرو، یہ ایک الگ صدقہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے تم صدقہ کرو۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ صدقہ کرنا چاہیے عیدین کے دن، اور صدقے کے سب سے بڑے اچھے مستحق، جو سب سے زیادہ مستحق لوگ ہوتے ہیں، انہیں صدقہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ عید کے دن انہیں کسی طرح کی کوئی محتاجی تنگی نہ ہو، اور وہ اپنے رب کے حضور صحیح انداز میں جا سکیں۔ جیسے صدقہ فطر بھی ایسے لوگوں کو ہی دینا ضروری ہے جو کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، انہی کو صدقہ فطر بھی دینے کا حق ہے، لیکن عام دوسرے صدقے جو ہوتے ہیں، جو صدقے نافلہ ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری نہیں۔ باب نمبر 159، باب ما جاء فی انتظار الخطبۃ بعد الصلاۃ۔ یہ باب ہے نماز کے بعد خطبے کے انتظار میں بیٹھنے کے بیان میں، یعنی جب عید کی نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد جب امام خطبہ کہے تو اس خطبے کے بعد اس خطبے کے لیے انتظار میں بیٹھنا، اس خطبے کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب کیا ہے اس کے بیان میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹھنا ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوگا۔ حدیث نمبر 1290، حدثنا حدیۃ بن عبد الوهاب وعمر بن رافع البجلی قال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عبد الله بن الصائب قال حضرت العید مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلى بنا العید ثم قال قد قضينا الصلاة فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب۔ حضرت عبداللہ ابن صائب سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں عید کی نماز میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا ہم نے نماز ادا کر لی، اب جو چاہے خطبے کے لیے بیٹھے، جو خطبے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھے، اور جو جانا چاہے جائے۔ اس روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ سننا واجب نہیں ہے، اسی لیے فقہاء کرام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ عیدین کا خطبہ سننا واجب نہیں، لیکن سنت مؤکدہ ضرور ہے، لہذا بیٹھنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، خطبے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو ثواب بھی ملے گا اور ایک سنت پر عمل بھی ہوگا۔ باب نمبر 160، باب ما جاء فی الصلاۃ قبل صلاۃ العید و بعدہا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد مصلی میں یعنی عیدگاہ میں کوئی نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یعنی عیدگاہ پہنچنے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت یا کچھ بھی، یا نماز عید کے بعد 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، گنجائش ہے یا نہیں۔ تو حدیث نمبر 1291، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا شعبہ حدثنی عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج فصلى بهم العید لم يصلی قبلها ولا بعدها۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، پھر آپ نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، لیکن آپ نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ دوسری حدیث نمبر 1292، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الطائفی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يصلی قبلها ولا بعدها فی عید۔ عمرو بن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی عید میں یعنی کسی بھی عید کی نماز، عید کے دن نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھی۔
تیسری حدیث نمبر 1293 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا الہیثم بن جمیل عن عبید اللہ بن عمرو الرقی حدثنا عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن عطاء بن یسار عن ابی سعید خدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شیئا فاذا رجع الى منزله صلی رکعتین۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر جب اپنے گھر لوٹ آتے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب ہم مصلی پہنچیں، یعنی عیدگاہ پہنچیں یا مسجد میں ہو رہی ہو تو وہاں پہنچیں، تو پہنچنے کے بعد ہم وہاں پر نماز نہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو عیدگاہ پہنچنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اگرچہ وہ ان کی فجر کی نماز ہوتی ہے جو چھوٹ چکی ہوتی ہے، جن کی فجر کی نماز چھوٹتی ہے وہ لوگ وہاں آ کے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی انجان آدمی ہے جسے نہیں معلوم ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں، تو وہ اس پڑھتے ہوئے شخص کو دیکھ کر سوچے گا کہ پڑھی جاتی ہے تو یہ بھی پڑھے گا، ایک خرابی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ عید کی نماز سے پہلے نماز 2 رکعت پڑھ رہے تھے، تو وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز جو میری قضا ہوئی تھی میں اسے پڑھ رہا تھا۔ تو اب اس کا وبال یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیز جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان تھی کہ اس کی فجر کی نماز چھوٹی ہے، ایک اور گواہ ہو جائے گا جو کل قیامت کے دن یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یا اللہ اس شخص نے بھی فجر کی نماز چھوڑی تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے درمیان کوئی گناہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف جلدی فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی پروف اور کوئی ثبوت نہیں ہے جو کل قیامت کے دن ہم پر مقدمہ کر سکے، ہمارے خلاف احتجاج کر سکے، حجت لا سکے، دلیل لا سکے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، تو چاشت کی نماز پڑھ کر وہ عیدگاہ کو جائیں گے، تو وہ اگر یہ سوچے کہ ہم عیدگاہ میں ہی جا کر پڑھیں تو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگر آپ کو چاشت کی نماز پڑھنے کی عادت ہے تو آپ گھر سے پڑھ کر نکلیں، گھر میں چاشت کی نماز پڑھیں، پھر جائیں عیدگاہ، پھر وہاں سے پڑھ کے آنے کے بعد اشراق کی نماز پھر گھر میں ہی آ کر پڑھیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے۔ باب نمبر 161، باب ما جاء فی الخروج الی العید ماشیا۔ یہ باب ہے کہ پیدل چلتے ہوئے عیدگاہ جانے کا بیان، یعنی پیدل چل کر اگر عیدگاہ جائیں تو یہی سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدل عیدگاہ جایا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جتنے قدم اٹھاتے ہیں، جتنے قدم ہمارے عیدگاہ کی طرف اٹھیں گے، ہر قدم کے بدلے ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ پیدل چلیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھتے ہوئے، تو ہمیں اور ثواب بھی ملے گا۔ اس بارے میں یہ احادیث، حدیث نمبر 1294، حدثنا حشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني ابي عن ابيه عن جده ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يخرج الى العید ماشیا ويرجع ماشیا۔ عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد سے مروی ہے، وہ اپنے والد عمار سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید یعنی عیدگاہ کی طرف جاتے تھے پیدل چلتے ہوئے، اور واپس آتے تھے پیدل چلتے ہوئے، یعنی چلتے ہوئے جاتے تھے اور چلتے ہوئے آتے تھے، اور سواری سے نہیں جاتے تھے۔ دوسری حدیث نمبر 1295، حدثنا محمد بن صباح انبانا عبد الرحمن بن عبد اللہ العمری عن ابیہ وعبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پیدل عیدگاہ جایا کرتے تھے اور واپس بھی پیدل ہی آیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1296، حدثنا یحییٰ بن حکیم حدثنا ابو داود حدثنا زہیر عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال ان من السنة ان یمشی الی العید۔
یہ حدیث حضرت علی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عیدگاہ پیدل جائے، یعنی عیدگاہ پیدل جانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 1297، حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزیز بن الخطاب حدثنا مندل یا مندل یا مندل، تینوں طرح سے پڑھا گیا اس کو، عن محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یأتی العید ماشیا۔ یہ محمد بن عبید اللہ بن ابو رافع سے مروی ہے، وہ اپنے والد عبید اللہ بن ابو رافع سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدل عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ پوری حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدل عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ حضرت علی نے تو صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ سنت یہی ہے کہ عیدگاہ پیدل جائیں، لہذا پیدل جانے میں زیادہ ثواب ہے اور ہمیں چاہیے بھی کہ پیدل جائیں۔ اگر ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور ہے عیدگاہ، تو ایسی صورت میں اگر ہم زیادہ دور پیدل سے جائیں گے تو ہماری نماز چھوٹ سکتی ہے، یا اتنی دور ہم پیدل نہیں جا سکتے، یا کوئی بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، تو گنجائش تو ہے کہ وہ اپنی سواری سے جائے، اور اگر بوڑھا ہے تب تو مجبوری ہے، اور اگر جوان ہے اور وہ گاڑی سے جانا چاہے تو بھی جا سکتا ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن بہتر بہرحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر بہت دور عیدگاہ ہے تو تھوڑی دور ہم گاڑی سے جائیں اور کسی جگہ پھر اس گاڑی کو پارک کر دیا جائے، اور پھر جب قریب ہو جائیں ہم عیدگاہ سے تو وہاں سے پیدل چلنا شروع کریں، تاکہ کچھ نیکیاں ہمارے دامن میں بھی آ سکیں۔ باب نمبر 162، باب ما جاء فی الخروج یوم العید من طریق والرجوع من غیرہ۔ یہ باب ہے عید کے دن ایک راستے سے جانے کا اور دوسرے راستے سے واپس آنے کے بیان میں، یعنی جب ہم جائیں تو ایک راستے سے جائیں، واپس آئیں تو دوسرے راستے سے جائیں۔ حدیث نمبر 1298، حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد اخبرني ابي عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا خرج الى العيدين سلك على دار سعيد بن ابي العاص ثم على اصحاب الفساتيط ثم انصرف في الطريق الاخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار ابي هريره الى البلاط۔ عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے والد سعد بن عمار نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمار بن سعد نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عیدین کے لیے، یعنی عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے تو سعید بن ابو العاص کے گھر سے چلتے ہوئے اصحاب فساتید کی طرف ہوتے ہوئے نکلتے، پھر جب واپس ہوتے تو دوسرے راستے سے، یعنی بنی زریق، یعنی یہ سب قبیلوں کے نام ہیں، کہ ایک طرف سے چلتے تھے، ایک محلے سے چلتے پھر دوسرے محلے سے گھومتے ہوئے واپس آتے تھے۔ تو جب واپس آتے تھے تو بنی زریق کے راستے سے پھر وہاں سے نکلتے تھے عمار بن یاسر کے گھر کو، پھر وہاں سے حضرت ابو ہریرہ کے گھر ہوتے ہوئے بلاط تک آتے تھے۔ بلاط ایک جگہ کا نام ہے جو مسجد نبوی اور بازار کے درمیان ایک جگہ تھی۔ بلاط بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں جن کو زمین پہ بچھا دیا جاتا ہے فرش بنانے کے لیے، اس کو بلاط بولتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ کنکر اٹھایا جاتا تھا، بعد میں اس جگہ کا ہی نام پڑ گیا بلاط۔ تو اس طرف سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ تو یہ کیوں آتے تھے، کیا ایسا کرنا ہر ایک کے لیے سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں اس باب کی تمام حدیثیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا۔ حدیث نمبر 1299، حدثنا یحییٰ بن حکیم حدثنا ابو قتیبہ حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يخرج الى العيد في طريق ويرجع في اخرى ويزعم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كان يفعل ذلك۔ نافع سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، یعنی ابن عمر کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عیدگاہ کو ایک راستے سے نکلتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1300،
حدثنا احمد بن الازہر حدثنا عبد العزیز بن الخطاب حدثنا مندل عن محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یأتی العید ماشیا ویرجع فی غیر الطریق الذی ابتدأ فیہ۔ محمد بن عبید اللہ بن ابو رافع سے مروی ہے، وہ اپنے والد عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے عیدگاہ کو جاتے تھے اور واپس ہوتے تھے اس راستے کے علاوہ راستے سے جس سے آپ نے چلنا شروع کیا تھا، یعنی جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، دوسرے راستے سے آتے۔ حدیث نمبر 1301 حدثنا محمد بن حمید حدثنا ابو تمیلہ عن فلیح ابن سلیمان عن سعید بن الحارث الزرقی عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا خرج الى العید رجع فی غیر الطریق الذی اخذ فیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم عیدگاہ کو جب نکلتے تو لوٹتے اس راستے کے علاوہ سے جس سے آپ نے چلنا شروع کیا تھا، یعنی جس راستے سے چلتے ہوئے آپ گئے تھے اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس ہوتے۔ ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب آپ عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے تھے تو جس راستے سے جاتے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، بلکہ پورا راستہ دوسرا ہوتا تھا، دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے آتے تھے۔ تو اب دریافت طلب یہ ہے کہ محدثین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل کیوں تھا؟ تو اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے چل کر دوسرے راستے سے اس لیے آتے تھے تاکہ جس راستے سے چلے ہیں ان راستوں کو اور اس طرف رہنے والے لوگوں کو تو اپنی رحمت سے نواز دیا، اب دوسری طرف رہنے والوں کو اپنی رحمت سے نوازیں۔ دوسری وجہ یہ تھی، محدثین بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے جب چلے تو بہت سے وہ لوگ جو عیدگاہ کو نہیں جا سکتے انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، اور دوسرے راستے سے جب آتے تھے تو ادھر کے لوگ جو عیدگاہ نہیں جا سکتے تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک راستے سے ہو کر جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا اس لیے ہوتا تھا تاکہ اسلام کے کفار کو دکھایا جا سکے کہ اسلام کا غلبہ کیا ہے، کہ ہم جدھر سے چاہیں ادھر سے جا سکتے ہیں، جدھر سے چاہیں ادھر سے واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مدینہ میں کفار بھی تھے اور یہودی بھی رہتے تھے، منافقین بھی رہتے تھے، ان سب کو دکھانے کے لیے اسلام کا غلبہ، اس کی شوکت دکھانے کے لیے بھی ایسا ہوا۔ بہرحال اتنا تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کی سنت سمجھ کر ہم بھی اگر ایسا ہی طریقہ اپنائیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی رسول کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو احادیث کریمہ سننے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ انواریہ کے معاونین، مخلصین، محبین اور شرکائے کار کے علم و عمل، رزق اور اعمال میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی نیکیوں کا پلہ دراز فرمائے۔ قیامت کے دن ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو کلمہ شریف پر یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔